बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है, 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। जिधर भी हमारे टाइगर फोर्स और नौजवान और हमारे MNAs, मिनिस्टर्स, अवाम जिधर भी आज मेरी कॉल पे वो एक दरख्त लगा रहे हैं, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपनी कौम को, वो ये कि देखें, पाकिस्तान को जो अभी अमीन असलम ने आपको बताया, ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे, हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है। फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है, जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा, और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफलास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। और ये जो आज हमने शुरुआत की है, 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये एक शुरुआत है। ये मुसलसल एक जद्दोजहद, एक जहाद है, क्योंकि ये अपने दिन ये नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं, इनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और दुनिया में कई मिसालें हैं जिधर अल्लाह कुरान में कहता है कि कई कौमें तुम्हारे से पहले मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, और फिर कई कौमें अल्लाह ने बचा ली जब कौम मुनज़्ज़म होकर फैसला करती है कि हम जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर हम नुकसान कर रहे हैं, हम ये नुकसान के बजाय अल्लाह की ज़मीन
میں بہتری لے کے آئیں گے، اور سب سے بڑی بہتری ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے ایک درخت اگانا۔ تو آج ساری ٹائیگر فورس کو اور سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی، پھر سے میں ان کو پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے، اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروعات ہیں، یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا۔ اور پہلے تو ہم نے یہ ملک کو ہرا کرنا ہے، درخت اگانے ہیں۔ میں انشاءاللہ میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ملا ہوں، چیف سیکرٹری سے، کہ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی خالی سپیس نہ ہو جدھر ہم درخت نہ اگائیں۔ اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، اور جی مجھے پتہ ہے خواتین بھی ہیں، اور خواتین نے سب سے زیادہ شرکت کرنی ہے اس میں۔ اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے دریاؤں کا اتنا برا حال ہے، راوی کا میں 2 دن پہلے ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا نیا شہر بنا رہے ہیں لاہور کے ساتھ، ایک ماڈرن سٹی جو کہ راوی کو بھی پھر سے زندہ کرے گی، جو کہ لاہور کا پانی بالکل نیچے چلا گیا ہے اس کو واپس اوپر لے کے آئیں گے، جو ہم یہ نیا پلان لے کے آ رہے ہیں، نوکریاں نوجوانوں کے لیے، انشاءاللہ باہر سے انویسٹمنٹ۔ تو اسی طرح، اور ادھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو راوی ایک بڑا دریا تھا، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے راوی ایک سیوریج کا نالا بن گیا۔ سردیوں میں تو صرف گندگی ہوتی ہے وہاں۔ اسی طرح ہمارے باقی بھی یہ جو راول لیک ہے، اس کے اندر بھی ہر قسم کی ہم گندگی ڈالتے ہیں، کوئی سوچتے نہیں ہے کہ یہ آگے پنڈی کے لوگوں کے لیے ان کا واٹر سپلائی ہے۔ تو ہماری صرف پہلے تو ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، ساری جگہ درخت اگانے ہیں سارے پاکستان میں، اس کے بعد ہم نے صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، اپنے دریاؤں کو صاف کرنا ہے۔ اور جب آپ درخت اگائیں گے تو جو ہماری ماحولیات ہے وہ بھی صاف ہوگی، پولوشن کم ہوگی۔ تو ہماری زندگی میں دیکھتے دیکھتے لاہور میں اب سردیوں کے اندر اتنی پولوشن ہے، سانس نہیں لیا جاتا لوگوں سے۔ اور میں آخر میں امین اسلم آپ کو، اپنی جو ہماری ٹیم ہے، جو انوائرمنٹل منسٹری ہے ہماری، میں آپ سب کو، آپ کو اس آج کے دن کی مبارک دیتا ہوں۔ عثمان ڈار آپ کو، کیونکہ آپ نے ٹائیگرز کو ساری جگہ آرگنائز کیا، آپ کو میں مبارک دیتا ہوں۔ اور جو ہمارے، اور میں آخر میں یہ اپنے ٹائیگرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نوجوان ملک کی فیوچر ہے۔ یہ جو آپ نے آج کیا، یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا۔ لیکن یہاں ہی نہیں، آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی، اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی، اور یہ جو SOPs، یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا، شعور پیدا کیا، اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے۔ ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے، یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا، ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی، کوشش کی، گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی، سارے ادارے اکٹھے ہوئے، ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے، ہر روز ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کم دنیا کے ملکوں میں کیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے،
اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے یہ جو رضاکار ٹائیگر فورس ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور آف کورس جو ہماری NCOC نے جس طرح کی جو فیصلے کیے, تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے, لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جتنی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں. جدھر پبلک میں ہو, جدھر آپ ابھی اکٹھے جمع ہوئے ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا, یہ ضرور پہنیں, کیونکہ اللہ نے اگر ہماری محنتوں کو نوازا ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا, تو اس کے لیے ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں. اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے, میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں, میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے, کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں. تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنیں, اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس میں احتیاط کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے. انشاءاللہ یہ جب عذاب نکل جائے گا, جب اس سے آزاد ہو جائیں گے, تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے. لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے. اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں ماسک پہن کے. بہت بہت شکریہ.